الدرس في قصة موسى عليه السلام مع قومه وقوم فرعون. سورة الأعراف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے قصہ موسیٰ علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات دیکھنے کے باوجود بھی نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے. آپ یہ ساری چیزیں جو ہمیں دکھا رہے ہیں تاکہ ہم پہ جادو کر لیں، لیکن ہم آپ پر ایمان نہیں لے آئیں. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام پر اور بھی باتیں کافروں نے کی ہیں، لیکن یہ سب کی مشترک بات ہے کہ جادوگر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں. یعنی اتنے عظیم معجزات دیکھنے کے باوجود بھی وہ اسی جگہ کھڑے رہے جو ان کی عناد اور ضد کی حد تھی. اور اللہ کے پیغمبروں نے ایسے عظیم معجزات دکھلائے کہ وہ اس کا کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ جادو ہے، لیکن ضد کا کیا علاج ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جب جادو کہتے تھے تو یہ تو ایسا معجزہ ثابت ہوا نا کہ 70,000 جادوگر سجدے میں گر گیا، اور سب نے یہ اعتراف کر لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ وہارون. لیکن پھر بھی کہتے ہیں جادو ہے. اب یہ ہوا کہ اس حالات کے بعد یعنی جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا، قوت دی، طاقت دی، تو تقریباً وہ فرعون بھی رہا یعنی اپنے ملک پر، اور موسیٰ علیہ السلام بھی رہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں تھے. تقریباً 6 سال کا عرصہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے گزارا ہے. یہ سرزمین مصر جو ہے نا جی، اس نے بھی بڑے بڑے عجائبات دیکھے. ایک طرف مسکن انبیاء ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں رہے، یعقوب علیہ السلام پھر مصر میں آئے. لیکن کچھ عجائبات بھی ہیں مصر کے اندر.
کہ جتنے فرائض ہیں وہ بھی مصر میں پیدا ہوئے، اور سب سے بڑا فرعون یہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جو نعوذ باللہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ اور اسی مصر میں دریائے نیل بھی ہے، جس کے بارے میں آثار و روایات میں آتا ہے کہ یہ 4 نہریں جو ہیں گویا کہ جنت کی نہریں ہیں، نیل، فرات، سیہون، جیہون، یہ 4 نہریں۔ اور مصر والوں کے اعتقادات جو ہیں یعنی وہ بھی ایسے ہیں کہ وہ اس زمانے میں بھی غلط تھے، اور حتیٰ کہ اسلام آ گیا۔ حضرت عمرو بن العاص نے جا کے فتح کیا، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ جب حضرت عمرو بن العاص گورنر بنے تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا جی ہماری ایک رسم ہے کہ سال کے 1 مہینے میں ایک خاص دن ہے ہمارا مقرر ہے، اس میں ہم دریائے نیل کو نظر دیتے ہیں، اس کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، نظر چڑھاتے ہیں۔ ایک خوبصورت لڑکی ہو، کنواری ہو، اور جس نے کبھی گناہ بھی نہ کیا ہو، اس کو ہم باقاعدہ یعنی سنگار کے اور زیورات سے بالکل سر سے پاؤں تک لاد کے دریائے نیل کی نظر دیتے ہیں، دریائے نیل کے اندر جا کے اس لڑکی کو بٹھا دیتے ہیں، بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ نعوذ باللہ زندہ دفن کر دیتے تھے بدبخت، ورنہ تو بٹھا کے ہیں تو آخر لڑکی ہے، جوان ہے، بھاگ جائے۔ اور جب تک ہم یہ نظر نہ دیں دریائے نیل میں پانی نہیں آتا، دریا خشک رہتا ہے، اور اگر دریائے نیل خشک ہو جائے تو مصر والے تو قحط میں مر جاتے ہیں، کیونکہ مصر بھی تو زرعی علاقہ ہے نا، زرعی زمین ہے، اسی لیے دنیا میں مصر کی کپاس جو ہے وہ مشہور ہے، آج بھی پوری دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ایجپشن کاٹن کا۔ حضرت عمرو بن العاص بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا بھی یہ تو کافروں کی رسم ہے، زندہ لڑکی دریا کی بھینٹ چڑھا دی جائے۔ انہوں نے کہا بھی میں تو یہ نہیں کرنے دوں گا۔ انہوں نے کہا جی پھر آپ کی مرضی ہے، اب ہم آپ کے حکم پہ چلیں گے، آپ ہمارے گورنر ہیں، لیکن ہمارے یہاں پھر دریا میں پانی نہیں آئے گا تو ہم لوگ تو پھر بھوکے مر جائیں۔ اور یہ بھی دیکھیں آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے ٹھنڈے دل سے غور کیا کریں، باتوں کو سمجھا کریں کہ یہ جو رسم ہے نا دریا کی بھینٹ چڑھانا، یہ آج بھی ہمارے جاہل دریا کی نظر چڑھاتے ہیں۔ اگر کسی جگہ دریا کٹائی شروع کر دے نا جی، ہوتا ہے کہ دریا زمین کاٹنی شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ان کے پیر اکٹھے ہو کے وہاں آ کے بڑے بڑے جانور ذبح کرواتے ہیں، اور ذبح کر کے ان کو دریا میں ڈال دیتے ہیں، جی یہ خواجہ دل دریا کی منت ہے، یعنی وہی رسم آج بھی موجود ہے۔ اور یہ بھی ان کے عقیدے ہوتے ہیں کہ جی حضرت خضر کی فوجیں چڑھی ہوئی ہیں جو دریا کے اندر ہیں اور کاٹ رہی ہیں زمینوں کو، تو جب ہم ان کو گوشت کھلائیں گے تو وہ پھر کاٹنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مقصد ہے کہ حضرت خضر کی فوج بھی رشوت لیتی ہے، نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہی رسم آج بھی ہے۔ فرعون گائے کی پوجا کرتا تھا، آج بھی ہندوستان میں گائے کی پوجا ہے، گاؤ ماتا ہے، وہی رسم آج بھی باقی ہے۔ اسی طریقے سے ایسی وہاں قومیں موجود تھیں جو سانپ کو دیوتا سمجھتی تھی، عبادت کرتی تھی، آج بھی قومیں موجود ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ
خدا وہی ہوتا ہے نا جس کو مارنے کا اختیار، یہ بھی تو ڈنگ مار کے مار دیتا ہے، البتہ جلا نہیں سکتا لیکن مار تو دیتا ہے، لہذا یہ بھی دیتا ہے، یعنی وہی رسم آج بھی موجود ہے، یہ ابھی نہیں آئی رسمیں، پرانی چلی آ رہی۔ ہر وہ رسم جو کافروں میں تھی، جو مشرکوں میں تھی، آج بھی موجود ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا کہ دیکھو ہم تو صحابی ہیں حضور محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں، اللہ دریاؤں کو چلاتے ہیں، اللہ چاہے خشک کر دیں، اللہ چاہے اس کو چلا دیں، ہم تو یہ بات نہیں، لیکن ایسا کرو کہ تمہاری ایک درخواست ہے، تمہارا ایک رواج ہے، میں امیر المومنین حضرت عمر کو خط بھیجتا ہوں اور ان سے ہم رائے لیتے ہیں، اور ابھی اب کے اس دن کو بھی تو کافی ٹائم پڑا ہوا ہے تو جواب آ جائے گا۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے تیز رفتار قاصد بھیجے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ چوکیاں بڑی ہوتی تھی کہ مثلا ہر 20 میل کے بعد، 30 میل کے بعد، 50 میل کے بعد وہاں چوکیاں ہوتی تھی، وہاں گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، آدمی ہوتے تھے۔ یہ جو ڈاک آتی تھی یہاں پہنچی، یہاں سے تازدم گھوڑے پہ چلے گئے آگے، وہ گھوڑے چھوڑ دیے یہاں تاکہ جلدی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، آپ نے خط پڑھا اور اپنے کاتب کو بلایا کہ وہاں کاغذ قلم لے آؤ۔ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبد اللہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بحر النیل۔ اب سارے حیران میں کھڑے ہیں صحابہ کہ حضرت خلیفہ ہمارے جو ہیں بادشاہ دریا کو خط لکھ رہے ہیں، دریا خط پڑھتے ہیں، اور دریا میں اگر پانی بھی ہو تو خط تو بہہ جائے گا، خط بھیگ جائے گا، خط مٹ جائے گا، دریا کو خط لکھنے کا کیا معنی ہے؟ کہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، لکھو ان تجری باذن اللہ، اگر چلنا چاہتے ہو تو اللہ کے حکم سے چلو، اور اگر تم نہیں چلنا چاہتے ہو تو دفع ہو جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے پاس اور بھی دریا ہیں۔ مہر ماری، نام لکھا، ڈاکے کو دیا کہ فوراً پہنچاؤ، اور میرے گورنر سے کہو کہ جب میرا خط مل جائے چند آدمیوں کو لے کر دریا کے عین درمیان میں جا کے یہ خط رکھ دیں۔ ایمان و یقین دیکھیں، حضرت عمر کا بھی یقین دیکھیں، آگے گورنر کا بھی یقین دیکھیں، انہوں نے بھی نہیں سوچا کہ یار کیا دریا کو بھی کبھی خط لکھا جاتا ہے۔ جب خط آیا تو چند آدمیوں کو لے کے گئے، اس وقت دریا میں اتنا پانی نہیں تھا، تو درمیان میں جا کے انہوں نے وہ خط رکھ دیا۔ پانی نہ ہو نا پھر دریا میں بھی ایسے ٹیلے بن جاتے ہیں، کہیں زمین نکل آئی، کہیں ٹیلا نکل آیا، کہیں ریت، پھر ادھر سے پانی آ گیا، آپ نے جا کے درمیان میں رکھ دیا اور کہا اللہ توکلنا، اور باہر آ گئے۔ صبح کی نماز، چونکہ رواج ہوتا تھا کہ صبح کی نماز جو ہے وہ گورنر خود پڑھاتے تھے ہمیشہ، اگر گورنر نہ ہو تو پھر ان کا نائب پڑھاتا تھا۔ تو صبح کی نماز کے بعد جب آپ فارغ ہوئے تو لوگوں سے پوچھا کہ بھی ہاں کوئی حال احوال، ہم نے جو خط بادشاہ کا پہنچایا، انہوں نے کہا جناب دریائے نیل میں اتنا پانی آیا ہے نا، آج تک نہیں آیا، دریا کے کناروں سے باہر نکل رہا ہے، دریائے نیل چل پڑا، اور آج تک حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک وہ دریا بند نہیں ہوا، پھر کسی نظر نیاز کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ تو جاہلوں کے عقیدے ہوتے ہیں نا جی، آنکھ پھڑکنے لگی تو کوئی خبر آ رہی ہے، بس اس کے چونکہ دماغ ادھر لگا ہو، اللہ بھی اس کو اسی طرف لگا دیتے ہیں، جاؤ دفع ہو جاؤ، جب تمہارا خدا پر یقین نہیں، آنکھ پھڑکنے پر ہے تو جاؤ تم بھی اسی میں مبتلا رہو۔
اسی پر اقبال نے کہا تھا کہ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے. اقبال بھی عجیب آدمی تھا نا. اگلے دن میں سوچ رہا تھا کہ اس قلندر نے کہا تھا نا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر کعبہ خاں کے کاشگر. آج دیکھیں، آنکھیں بند کرتے دیکھیں، آج بالکل الحمدللہ الحمدللہ وہی نقشہ بن رہا ہے. اب کاشگر سے گوادر تک تو آ گئے نا، سڑکیں بھی بن گئی، راستے بھی بن گئے، بلکہ بحری جہاز بھی چل پڑے اور ٹرالر بھی چل پڑے. اور یہ جو سارا راستہ ہے، یہ ساری ریاستیں جتنی ہیں، ترکمنستان ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، تاشقند ہے، بخارا ہے، کاشگر، سب کو ملائے گا. اور اسی سے پھر ہمارے راستے اور نیل تک کھلیں گے. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے. اور آج حرم کو بھی ضرورت پڑ گئی نا کہ کافروں نے حرم پر بھی میزائل مارنے شروع کر دیے. مطلب کبھی سنا ہے آپ نے ما سوا ابرہا بادشاہ کے کعبۃ اللہ پہ تو کسی نے حملہ نہیں کیا. حجاج نے جو کیا تو وہ عبداللہ بن زبیر کو پکڑنے کے لیے کیا، تو اتفاق سے ایک گولہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی چھت سے ٹکرایا، پھر حجاج نے کعبہ بنایا. یہ اب یعنی اتنے عرصے کے بعد اب ادھر سے کعبے پہ حملہ شروع ہونا ہے، ادھر اللہ نے مسلمانوں کے راستوں کو ملا دیا. کبھی گھر میں بیٹھے نا جی تو نقشہ اٹھا لیں، یہ جو ریاستیں ہیں نا کہ مثلا یہاں آپ کے مصر ہے، مصر سے آگے دیکھیں بھی عراق ہے، پھر آگے جائیں آگے جائیں آگے جائیں، پھر اگلی ریاستیں دیکھیں افغانستان ہے، پھر ترکمنستان. یہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ایک پھولوں کا ہار ان کو پرو کے اللہ کے حرم کی حفاظت کے لیے اللہ نے رکھ دیا. یہ سب حرم کے سپاہی ہیں انشاءاللہ. آپس میں لاکھ جھگڑے ہوں، مسلمان مکے مدینے کے لیے مٹ جائیں گے. حرمین شریفین کے لیے کسی کے دل میں میل نہیں ہے. اگر ہے تو پھر وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. تو اب جناب آپ دیکھیں کہ مصر جیسا ملک یعنی عجیب یعنی ملک ہے نا کہ جہاں حضرت یوسف ہے، جبال یوسف ہے، حضرت یعقوب ہیں، پیغمبر ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد میں پھر سارے پیغمبر ہیں، حضرت یعقوب کے آبا میں سارے پیغمبر ہیں. حضرت یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں، اسحاق ابراہیم کے بیٹے ہیں، ابراہیم بھی نبی، اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی. وہ ابو الانبیاء ہے. اور وہی احرام مصر بھی ہیں. آج تک بھی ان فرعون جو ہے نا جن کی لاشیں جو ہیں نا ان کو باقاعدہ ہنوت کر دیا جاتا تھا، وہ احرام کے اندر اب بھی پڑی ہوئی ہیں. اور اس فرعون کی لاش جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، اللہ نے پتھر میں بدل دی، وہ بھی پڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ جادو کے اتنے زور کے بعد سب کچھ دیکھ لیا، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، جو بھی آپ نشانیاں میں دکھاتے ہیں لِتَسْحَرَنَا بِهَا، تاکہ ہم پہ آپ جادو کر لیں، ہم ایمان نہیں لے آئیں گے. تو اس 6 سال کے عرصے میں اللہ نے پھر ان پر پے در پے عذاب بھیجے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پہلا عذاب آیا طوفان. اب طوفان ہوا کا بھی ہو سکتا ہے، پانی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں مراد پانی کا ہے، طوفان ہے.
اچھا طوفان بھی عجیب تھا کہ بنو اسرائیلیوں کے گھر ڈوب رہے ہیں بنو قبطیوں کے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے گھر ٹھیک کھڑے، ان میں پانی ہے ہی نہیں۔ اب طوفان آنے سے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا نکلنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا کا سب ختم ہو گیا، وہ تو مرنے لگ گئے۔ پہلا عذاب جو آیا ہے طوفان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اور آج بھی دیکھیں نا، آج بھی قومیں ہوئی ہے کہ جب کوئی مصیبت پڑ جائے اور جی چلو کسی اللہ والے سے دعا کرواتے ہیں، آج بھی وہی حالت ہے۔ آج بھی پھر انہیں بزرگوں کی حضرت دعا کر دیں، اگر کوئی زندہ بزرگ نہ ملے تو مردہ تو بہت ہے نا، ان کی قبروں پہ چلے جائیں گے۔ دیکھو نا، آپ ادھر ادھر نظر ڈالیں، اپنے ملک میں نظر ڈالیں، کتنے علماء ہندوستان اور پاکستان میں پیدا ہوئے، فوت ہوئے، دفن ہوئے، کبھی ان کی قبروں پر بھی کوئی میلہ شیلہ لگا ہے؟ میلے تو انہیں پیروں کی قبروں پہ لگائے کہ آج جناب حضرت علی حجویری کا عرس ہے، آج حضرت بہاؤالدین زکریا کا عرس ہے، آج جناب شہباز قلندر کا عرس ہے، آج جناب حضرت غازی کا عرس ہے۔ ہر جگہ وہی، وہ کام وہی ہے نا کہ بھی مصیبت پڑی تو آ گئے۔ اب جناب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا حضرت مہربانی کریں، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو۔ بات کو سمجھو، یعنی یہاں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب، تمہارا جو رب ہے نا اس سے تم دعا کرو، یعنی اس کو ہم نہیں مانتے، ہمارا رب تو فرعون ہے نا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام نے اچھا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر دیکھیں نا یہ بلا ٹل گئی نا، ہم ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی اجازت دیں گے کہ آپ ان کو لے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ بلا ٹل گئی۔ اچھا، بلا جب ٹل گئی تو صاف بات ہے نا کہ جب پانی دریاؤں کے گزر جاتے ہیں تو کھیتیاں تو اور بڑھ جاتی ہیں نا۔ اب کھیتیاں تو ضیاع کرنے لگے، یہ عذاب تھوڑا تھا، یہ تو ہماری کھیتیوں میں اللہ پانی ڈالنا تھا، اللہ نے مٹی ڈالنی، دیکھا کتنی ہماری آبادی بڑھ گئی ہے صاحب۔ ایک سال نہیں ہوا، اگلے سال تو ہمیں 2 سال سے بھی زیادہ غلہ مل گیا ہے، پھر اسی پہ آ گئے۔ اب اللہ نے ایک اور عذاب بھیجا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، جراد کہتے ہیں بکڑی، مکڑی تو سب جانتے ہیں نا۔ اللہ نے مکڑی بھیجی، اور مکڑی ایسی تھی جناب کہ سارے ان کے باغات اور فصلات اور جو کچھ تھا چٹ کر کے کھا گئی۔ اچھا، یہ مکڑی بھی عجیب چیز ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھے، طواف سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مکڑیاں، یہاں بھی کبھی کبھی حرم میں ہوتی ہیں مکڑیاں، تو مکڑی تھی تو اس کو اٹھایا اور کہا الحمدللہ۔ تو صحابہ نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا کہ حدیث میں ہے یہ مکڑی جو ہے نا، یہ بھی علامت ہے کہ ابھی قیامت کو دیر ہے۔ اب عذاب آ گیا جناب، اب پھر آ گیا، موسیٰ علیہ السلام دعا کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، بھی شاید یہ مسلمان ہو جائے، دعا مانگی، وہ عذاب ٹل گیا۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ ہر 3 ہفتے کے بعد عذاب آتا تھا، 3 ہفتے کے بعد عذاب آتا۔ اب وہ عذاب ٹل گیا، وہ پھر اسی کے اسی طرح۔ اب 3 ہفتے گزرے تو اب ایک اور اللہ نے عذاب بھیجا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ۔ کمل اصل میں کہتے ہیں یہ جوں ہوتی ہے نا جو سر کے بالوں میں پڑ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کمل۔ اور بعض نے کہا کہ اور بھی سرسری بھی کہتے ہیں اس کو، اور جوں بھی کہتے ہیں، اور کئی اس کے نام ہیں۔ اچھا، اب یہ عذاب آ گیا، بیٹھے ہوئے ساری جوئیں بھری ہوئی ہیں، بستر میں بیٹھتے ہیں ساری جوئیں بھری ہوئی۔
تو جوئیں مار مار کے عذاب میں آ گئے نا. جوئیں کوئی مذاق تو نہیں ہوتی نا، عذاب ہے نا. اسی طرح قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ ایک صحابی نے احرام باندھا ہوا تھا اور وہ بیچارے آگ جلا رہے تھے کھانا پکانے کے لیے. حضور پاک جو قریب گزرے تو وہ بھی جوئیں گر رہی تھی بیچارے کے، کبھی منہ پہ آ جائیں، کبھی آنکھوں پہ آ جائیں، کبھی بدن پہ آ جائیں. تو آپ نے اتوزی کا حوام راسکا، یہ تمہیں جوئیں تکلیف دے ہوں گے. آپ سے تکلیف کیوں نہیں دے رہی؟ تکلیف ہے، عذاب ہے، لیکن میں احرام میں ہوں، کیا کروں؟ اور اہل کراسک سر منڈا ڈالو. اللہ اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے. تو اللہ نے قرآن بھی نازل کر دیا کہ من کان بھی اذن بھی من راسہ ففدیۃ طعام ففدیۃ صیام، اور اس کے بعد یا 3 روزے رکھ لینا یا اس کے بعد 6 مسکینوں کو کھانا کھلا لینا، اور اگر پیسے ہوں تو بکری دے دینا. ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. تو اس کو بھی انہی کمبل نے تنگ کیا ہوا تھا. تو اب جناب پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کہا کہ حضرت یہ تو ہمیں جوئیں جینے نہیں دیتی، ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ کپڑے جوؤں سے بھرے ہوئے ہیں، بستر بھرے ہوئے ہیں، گھر بھرے ہوئے ہیں. دعا مانگے ہیں، ہم انشاءاللہ ایمان لائیں گے. آپ نے دعا مانگی، عذاب ٹل گیا. عذاب ٹل گیا، آپ نے کہا ابھی مان لیں. انہوں نے کہا جی اتفاق ہے، وہ موسم کی وجہ ہوگی، ایسے کوئی جوئیں شوئیں پیدا ہو گئی ہوں گی، عذاب شذاب کوئی نہیں آیا. پھر اسی طرح جیسے تھے اسی طرح. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کتے کی دم جو ہے نا، اس کو نلکی میں بھی رکھو نا 200 سال، پھر نکالو گے پھر بھی ٹیڑھی ہوگی. یہ قوم جو تھی یہ بھی کوئی کتے کی دم ہی تھی. اب وہ عذاب ڈل گیا، پھر ایمان ڈالے آئے. اب اللہ نے 3 ہفتے کے بعد پھر عذاب، مینڈک کا عذاب آیا کہ گھڑا دیکھتے ہیں مینڈکوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد جناب کنویں دیکھتے ہیں مینڈکوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور پانی بھرتے ہیں پیالے میں تو مینڈک آ جاتے ہیں قدک کے. اچھا بنو اسرائیل کو کچھ نہیں، وہاں کوئی مینڈک شنڈک نہیں. پھر آ گئے موسیٰ علیہ السلام دعا کریں لئن کشفت عنا الرجز، اگر یہ عذاب ہٹ گیا نا لنؤمنن لک، ہم ایمان لائیں گے. حضرت نے پھر دعا کر دی. نبی تو پھر نبی ہوتے ہیں نا جی، پیغمبر تو پیغمبر، وہ تو نہیں چاہتے نا کہ میری امت برباد ہو جائے. ساری رات میرے مدنی مصطفیٰ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، پاؤں سوج گئے امت کے لیے دعائیں مانگ. یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی. ساری رات حضور جنت البقیع برکت کے غرقد کے قبرستان مدینے میں کھڑے ہیں، ساری رات دعا مانگتے ہیں. اور بی بی عائشہ سے فرمایا کہ بی بی عائشہ بنو کلاب کا جو بکریاں ہیں دیکھی، انہوں نے کہا سو تو بہت بڑے ریوڑ ہیں. فرمایا آج میری دعا سے ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ نے میری امت کو بخش دیا. دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر، ہم بھی بخشے جائیں. ہم اپنے عمل سے تو نہیں بخشے جائیں گے، اس کی رحمت ہو جائے. وہ تو جانوروں پر بھی رحم کرتے ہیں، جو نجس العین جانور ہیں ان پر بھی تو رحم کرتے ہیں. تو ہم جتنے گناہ گار ہیں، بد کردار ہیں، تیرے بندے تو ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، وہ عذاب ٹل گیا. پھر جناب وہی کافر کے کافر. اب اللہ نے پھر عذاب بھیجا. اب یہ عذاب اور آیا کہ فرمایا والضفادع والدم، خون. پانی بھرتے نا پینے کے لیے، سارا خون ہوتا، بھر کے رکھتے بالٹی میں، سارا خون بھرا. کنویں سے ڈول نکالتے، خون بھرا. اچھا خدا کی شان دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے برتنوں میں ڈالو تو پانی رہتا ہے.
اچھا کہتے کہ اچھا ایسا کرو یار تم اپنے برتن میں پانی ڈال کے ہمیں پینے کے لیے دے دو، ان کو دے دے، وہ فوراً خون میں بدل جاتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ عذاب بھی ٹل گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی کھلی ہوئی نشانیاں، اب دیکھو نا ایک پر ایک، ایک پر ایک، ایک پر بار بار عذاب کا کوڑا برس رہا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، کھلی نشانیاں، لیکن فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، پھر بھی اکڑ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تھے ہی مجرم، تھے ہی کافر، ان کی فطرت ہی جرم کی تھی۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب ان پہ عذاب آیا، قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اپنے رب سے دعا مانگیں، تیرے رب کا جو تیرے ساتھ وعدہ ہے مدد کا، اس کی وجہ سے ہم پر بھی رحم ہو جائے۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اگر یہ عذاب ٹل گیا، کھل گیا تو ہم آپ پہ ایمان لائیں گے اور بنو اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ ينکثون، اللہ نے فرمایا جب ہم نے عذاب ہٹا دیا ایک مدت تک جو اللہ نے مقرر کی تھی، انہوں نے پھر اپنے وعدوں کو توڑ ڈالا، وہ اسی طرح کافر کے کافر رہ گئے۔ اب پھر اللہ نے پھر ایک ہی دفعہ پکڑ لیا، فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے بھی ان سے بدلہ لیا اپنے پیغمبروں کا اور دریا میں غرق کر دیا، سب کوئی بھی نہیں بچا۔ کیوں غرق کیا؟ کہ انہوں نے میرے آیات کی، پیغمبروں کے معجزات کی تکذیب کی، اور وہ بدبخت جو تھے اپنی دنیا کی غفلت میں ایسے پڑے ہوئے تھے کہ وہ کسی صحیح بات کی طرف دیکھنے کے بھی قائل نہیں تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان کو مٹا دیا۔ تو یاد رکھیں، بار بار تنبیہیں آتی ہیں، عذاب آتے ہیں کہ بندے سمجھ جائیں، بہل جائیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، لیکن جب بندے اکڑ جاتے ہیں، اپنے کفر پہ، شرک پہ جم جاتے ہیں، پھر اللہ کا ایسا عذاب آتا ہے کہ ختم ہو جائے۔ یہ تو دعا کرو کہ حضور پاک نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری قوم پہ، میری امت پہ ایسا عذاب نہ بھیجنا کہ کوئی میری امت بچے ہی نہیں، عذاب استیصال نہ بھیجنا۔ کیا مانا؟ قوم نوح پہ عذاب آیا، کوئی نہیں بچا، قوم عاد پہ عذاب آیا تو کوئی نہیں بچا، قوم سمود پہ عذاب آیا تو کوئی نہیں بچا، قوم لوط پہ عذاب آیا تو کوئی نہیں بچا، قوم شعیب پہ عذاب آیا تو کوئی نہیں بچا، حتیٰ کہ اللہ نے چیلنج دیا ہل تری لہم من باقی، ہے کوئی ان کا بچا ہوا؟ دکھاؤ۔ تو یہ تو اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ حضور کی امت، عذاب آتے ہیں لیکن یوں نہیں کہ ساری امت مٹ جائے، کہیں آ گیا کہیں بچ گئے، کہیں آ گیا کہیں بچ گئے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور صحیح راستے پہ چلائے۔